آپ سب کے علم میں ہے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے جس جنگ اور جس آگ کا تذکرہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی ہمارے دروازے تک پہنچ سکتی ہے، وہ پہنچ چکی ہے۔ اس موقع پہ یہ بات کہہ دینی بھی بہت ضروری ہے کہ اب تک جنگ کے بعد کے حالات میں پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے، لیکن اس جنگ کے حوالے سے اب تک کوئی یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں اور سالوں میں اس خطے کی صورتحال کیسی رہے گی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس میں خود پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان ثالثی اور مذاکرات کے جس عزم کا اظہار کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن من حیث القوم ہمیں ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنے کے لیے، اور تیاری میں سب سے ضروری ذہنی تیاری ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے اور دنیا کو بھی اندازہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ فوجی صاحب حضرات، ہم نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈسٹرکٹس میں۔ اگر فوج کو اپنے دفاع کے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری ان کے پاس، ایسے موقع پر مکمل ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے تو پانی کی سپلائی کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم گزشتہ کئی سال سے، بلکہ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد سے ہی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا، ان سے 100 گنا زیادہ ووٹ دینے والوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جاگیردارانہ جمہوریت، موروثی سیاست اور خاندانی اقتدار اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جتنا بہتر، جتنا ڈیوالو، جتنا عوام کے جانب اختیارات اور وسائل کی تقسیم کا جو دور رہا ہے، وہ پاکستان کے بہتر اور اچھے ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ آج ایران کی مزاحمت کی ایک کامیاب وجہ اس کے نہ صرف ان کا تو تہران کو مکمل طور پر اس کی سٹی گورنمنٹ چلاتی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہر چیز نیچے ڈیوالو کر دی۔ ہم منتظر تھے 28ویں ترمیم میں، جس میں پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اقتدار میں بھی آپ کا حصہ ہے، وسائل میں بھی آپ کا حصہ ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے شہر میں آپ کو ہی حاصل ہے۔ اور یہ مطالبہ آج کے دور پہ جس شدت سے ایم کیو ایم نے اٹھا رہی ہے، شاید پہلے کبھی نہ اٹھایا۔ ایک ایسے وقت میں
جب ہمارا پورے پاکستان میں ایک چیئرمین نہیں ہے, ایک کونسلر نہیں ہے. یعنی یہ ہماری سیاسی ضرورت نہیں ہے, ہمارا مفاد, سیاسی مفاد سے جڑا ہوا یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کو بچانے کا مطالبہ ہے. اور خدا نخواستہ یہ جنگ سرحد پار کر کے آپ کے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھیے جناب. آج جو ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ, یعنی ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. جو معاشی بحران کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں, یعنی اس کا مقصد ہے کہ اندازہ ہے, بہت قوی اندازہ ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں تو شہریوں پر ہم عین وقت پر ایسے کوئی اقدامات کو تھوپیں, یہ اختیار ان کے حوالے کیجیے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں ان کی شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے. شاید آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کو اس نسخہ کیمیا سے زیادہ کی ضرورت نہیں رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حرمت کے لیے تیار کیا ہوا ایک ڈاکومنٹ. یہ آئین میں پاکستان کی عوام کو کے اختیارات اور حقوق کی جو بات کی گئی ہے اس کی ضمانت کا ایک ڈاکومنٹ. یہ ووٹ دینے والوں نے, ووٹ لینے والوں نے ووٹ دینے والوں کے لیے بنایا ہے, پاکستان کی تاریخ رقم کی. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے حصے کا اختیار ان کو دینا چاہتے ہیں. آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آتا ہے. سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت اس شدت سے کرتی نظر نہیں آتی, بلکہ امکانات یہ ہیں جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے. لیکن ایک بہت مختصر سی اقلیت جس کے پاس اس شہر کی وجہ سے, اس شہر پہ قبضے کی وجہ سے, ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے, ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار, اقتدار اور وسائل کی منتنے والے ایوان کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی, پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک درخواست پہ ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب, ایم کیو ایم کی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی, وہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے, آپ آ کے بتائیے قوم کو بھی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو ایم کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. ہم نے آپ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے, اور جیسی بھی ہے, جتنی بھی جمہوریت ہے, ایوان میں ایک آئینی, قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا آپ سے. یہ آپ کو آگے یہ قوم کو بتانا چاہیے. ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب ایم کیو ایم کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا, کسی ایک شہر میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا ہے, کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے, اس کے حق کے لیے, اس کے اقتدار کے لیے, اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے, اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے دیتا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف 140A, جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کی عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا ہوا نظر آتا. 140
اے. تو ہم آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں, اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں, حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں, اور ہم جائیں گے, بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے, اور جس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو, اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ, تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے. ہم آپ کی جمہوریت کو, آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے, اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے, ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت ایک جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستان ہی جنگ لڑ سکتا ہے, افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ سکتا ہے. تو میں تمام پاکستان کے قومیتوں کو, پاکستان میں تمام زبانیں بولنے والوں کو, ان سے ایم کیو ایم درخواست کرتی ہے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مصالحت کا وقت ہے, اور اس سے زیادہ ضروری ایک ایسی خصوصی جنگ میں سب سے زیادہ جس طرح ملت اسلامیہ کے متحد ہونے کا ضرورت ہے, پاکستان میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے, تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے, تمام علماء دین سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت ان حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ کا دشمن, اس کی کیپیبلٹی یہ ہے اور نظر آتی ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں تو نہیں ہرا سکتا, لیکن وہ سازشیں کر کے آپ کو لڑوا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دشمن نے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ کیا تو اس کا سب سے اہم ہدف یہ شہر ہوگا. یہ شہر اگر پرامن نہیں ہوگا اور پرامن سے زیادہ اگر مطمئن نہیں ہوگا تو پھر شہر نشانے پہ ہوگا. یہ شہر شہرگ ہے, پاکستان کی معیشت کی بھی, پاکستان کے تحفظ کی بھی, استحکام کے لیے. اس شہر کو آپ اس حالت میں رکھ کر کوئی امن کی, استحکام کی, پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتے. آپ اس شہر کو اس کا حق دیں, وہ رسپیکٹ دیں جو یہ شہر ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جس میں پورے پاکستان کی لاکھوں یو سی میں سے کوئی ایک یو سی نہیں جس کی ریپرزنٹیشن اس شہر میں نہیں. گلگت بلتستان سے لے کر آزاد کشمیر سے لے کر اور پاکستان کے چاروں صوبوں تک یہ شہر نے سب کو سمایا ہوا ہے. ہر زبان اس شہر میں لسانی بنیادوں پر یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر فساد کرانے کے تمام امکانات ہیں.
تو کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ فوری طور پر جو بچا کچا اختیار اس آئین میں ہے پاکستان کی عوام کے لیے اس شہر کو فوری طور پہ اس کے سپرد کیا جائے. نہیں لائٹ جل رہی تھی, تاریخی ملی تو لائٹ جل رہی تھی. آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی ایز اے وفاقی وزیر ہوئی تھی یا ایز اے ایک پارٹی کے چیئرمین تھی, اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو ہیڈ بنا دیا گیا ہے کہ کراچی کے جو ترقیاتی اسکیم ہے وہ ہیڈ کریں گے اور ایم کیو کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے, تو یہ بات بھی صحیح ہے یا غلط ہے؟ جناب وہ ملاقات چانسلر کی پرو چانسلر سے تھی. کوئی بات نہیں, آپ کو بات ہے آپ کے لیے فاروق بھائی بات کریں گے, فاروق بھائی بات کر لیں پھر سوال کر لیں, فاروق بھائی بات کریں گے. میرے خیال میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل سے آج کی اس اہم ترین پریس کانفرنس کا مدعا آپ کے سامنے رکھا ہے. اور قصہ مختصر یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایک جاگیردارانہ جمہوریت ہے اسے ایک شمولیتی اور شرکتی جمہوریت میں یعنی کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں اس کو تبدیل کیا جائے, اور جو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو, پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے, مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے. پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر, با اختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے, بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے. اور اسی میں اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا, سلامتی, مضبوطی, استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی, استحکام, تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے, بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے, اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے. تو دیکھیں ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا گیا, مؤثر بنایا گیا, با وسیلہ بنایا گیا, 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا. تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی, 7% تھی اور 8% تھی. یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%, 3%, 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے. میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ, اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا, کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی. باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے. اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو ان کی تقدیر کا مالک یا انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا. اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں,
جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ میں گل پلازا کے بھی متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر پہ قابض اور اس صوبے کا اقتدار 17 سال جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کو ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے جب آپ آج کے سینیریو میں بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ریجنل ایسے حالات ہیں، تیاری کیا کریں، ایک تو ہم فوجی تیاری کی بات کرتے ہیں، آپ کی فوج ہے ماشاء اللہ سے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی بری فوج ہے۔ آج کے تناظر میں یہ دنیا کو نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے تو وہ فوج کی لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا چلنا بہت ضروری ہے۔ فوج تو لڑے گی، ہماری فوج کیپیبل ہے، اس نے ثابت کر دیا، لیکن پھر 25 کروڑ لوگوں کو پانی بھی پلانا ہے آپ نے روزانہ، ان کو دوا بھی دینی ہے روزانہ، ان کو کچرا بھی اٹھانا ہے، ان کی صفائی بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فوٹیجز جو ہے وہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے سول ڈیفنس پہنچ رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزمرہ کے اشیاء، یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا آج جو نظام ہے وہ 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے، 4 وزرائے اعلیٰ جو 4 شہروں میں بیٹھے ہیں۔ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھی، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی میں بیٹھا ہے، خیبر پختونخوا کا پشاور میں، اور بلوچستان کا کوئٹہ میں۔ پاکستان میں 400 شہر ہیں۔ جب کوئی حالات ہوتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آج کے حالات سے بہت پہلے ہم نے یہ بات کی نا، لیکن آج یہ اس ملک کی مجبوری ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے۔